السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک لائف آف سسرال ٹپس اینڈ ٹرکس میں۔ تو آج پھر میں بہت ہی زبردست ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آئی ہوں، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج موسم اچھا تھا تھوڑا، تو میں بچوں کو آؤٹنگ پہ لے کے آئی ہوئی تھی، تے سوچا میں نے تھوڑا سا یہاں سے بلاگ بنا لیتی ہوں۔ بہت خوشگوار پرسکون اور اچھا ماحول تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر صفائی اور اچھی ہر چیز ڈیکوریٹنگ ہوتی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بچے آ کے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور اگر یہاں پہ کوئی بڑے بھی آتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ریلیکسنگ اس طرح سے یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں، مہینے میں ایک دفعہ بچوں کو اور خود کو اس طرح پرسکون جگہ پہ لے کر جائیں۔ تو چلتے ہیں پھر ہم بنا وقت ضائع کیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ کبھی آپ کے شوہر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں، یا اس طرح کے الفاظ آپ کو سننے کے لیے ملتے ہیں تو پھر میرے ساتھ کنیکٹ رہیے، اور اس کا حل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کا حل غصہ بالکل نہیں ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بہنیں سوچئے، اگر ایک دن آپ کا شوہر تھکا ہوا کر رہے، چہرے پر غصہ، ٹینشن ہو، اچانک آپ کو دیکھتے ہی کہہ دے میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، دل کام چاہتا ہے نا؟ آنکھوں میں فوری آنسو آ جاتے ہیں، دل میں کیا آتا ہے کہ اب میری ساری محنت، میرا پیار، میری قربانیاں، میرے کام، میرا گھر سنبھالنا سب بیکار ہو گیا۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ جملہ واقعی شوہر کے دل کی گہرائی سے نکلا ہے، یا صرف وقتی غصے، تھکن اور دباؤ کا نتیجہ ہے؟ آج ہم اسی بات پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر بیوی کو کیا کرنا چاہیے، کون سی غلطی نہیں کرنی چاہیے، شادی کو کیسی مضبوط اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں جی، شوہر کی بات کو سمجھنا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے، مرد اکثر اپنے جذبات کو صحیح الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس جس طرح ایک عورت کے پاس زیادہ احساس ہوتا ہے، ایسے ان کے پاس نہیں ہوتا، اور زیادہ تب وہ دفتر یا کاروبار کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، مالی دباؤ ہوتا ہے، رشتہ داروں کی ٹینشن، گھر کے کام کاج، بچوں کے اخراجات یا دن بھر کی تھکن وغیرہ، یہ سب ہو سکتی ہے۔ ان سب کا بوجھ لے کر وہ کر رہتے ہیں۔ اگر بیوی نے اسی وقت کوئی چھوٹی سی بات بھی کر دی، جیسے کھانے میں نمک کم ہو یا کوئی بل کی بات نکل آئے، یہ شوہر فوری پھٹ پڑتے ہیں، سخت جملے کہہ دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جملہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، اکثر یہ وقتی غصے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی اسی وقت جواب دے دے اور بات چھوٹی سی بڑی ہو جاتی ہے، اسی لیے پہلا قدم ہے کہ اس وقت بات کو دل پر نہ لے اور زیادہ غصہ نہ کرے اور خود کو جذباتی نہ کرے اور بالکل خاموش ہو جائے۔ اور بیوی کے رویے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سوال یہ ہے کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر شوہر غصے میں ہے تو اسی وقت خاموش ہو جائے، یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یاد رکھیے، غصہ دو طرف سے ہو تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، لیکن اگر ایک طرف سے خاموشی ہو تو وہ آگ بھی بجھ جاتی ہے۔ یہ تو آگ کو سب نے خود بھی گھروں میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بیوی کو کبھی بھی شوہر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیوی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر خراب کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شوہر کو اکیلا چھوڑ دی، چاہے تو پانی دیجیے اور بات نہ کیجیے، اور خود اٹھ کر کہیں چلی جائے۔ اس سے شوہر کو احساس ہوگا کہ آپ نے رد عمل جو دیا ہے وہ معاملہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ان کی بات آپ کو بری لگی ہے۔ اور بعد میں جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے، پرسکون ہو جائے، نرمی سے بات کرے۔ اس نے جو کہا اس سے میرا دل دکھا، لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کس چیز سے تنگی ہو رہی ہے۔ یہ جملہ شوہر کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ مرد کو جب لگتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیے، فوری باعث یا تانے دینا صرف رشتے کو خراب کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، ہم شادی کو مضبوط بنانے کے طریقے دیکھ لیتے ہیں۔ رشتہ مضبوط بنانا صرف ایک دن یا ایک جملے سے نہیں ہوتا، یہ مستقبل محنت کا کام ہے۔ یہاں کچھ اصول ہے جو ہر بیوی کے لیے ضروری ہے۔ گفتگو کا وقت کم از کم 15-10 منٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر صرف دل کی بات کریں۔ اسی دوران موبائل، ٹی وی یا کوئی دوسری مصروفیات درمیان میں نہ لائیں۔ اس سے دینا مرد کو سب سے زیادہ شکر گزاری پسند آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ کہنا، اس کی محنت کی تعریف کرنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور مرد دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے۔ وقت کا خیال رکھنا،
رکھنا۔ اگر شوہر تھکا ہوا ہے یا موڈ خراب ہے تو اس وقت شکایت نہ کریں، مناسب وقت کا انتخاب کریں اور اس کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے۔ گھر کا ماحول، گھر کو سکون کی جگہ بنائیں۔ شوہر شرابہ، غیر ضروری جھگڑے یا اونچی آواز میں بات کرنے سے بچے۔ ایک پرسکون گھر، شوہر کو بار بار گھر آنے پر مجبور کرنا، بار بار اس کو کال کرنا، اگر دوستوں کے ساتھ ہے بتا کر بھی گیا تو یہ سب غلط ہوتا ہے۔ محبت کے اشارے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مسکرا کر بات کرنا، کھانے میں اس کی پسند کا خیال رکھنا یا کبھی اس کے لیے دعا کرنا، یہ سب چیزیں شوہر کو دل میں بدل دیتی ہیں۔ دینی جذباتی پہلو، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرے، رشتے کو بچانے کے لیے حکمت استعمال کرے۔ قرآن کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کو ڈھانپنے اور سہارا دینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ اگر بیوی صبر کرے، نرمی اختیار کرے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ دلوں میں سکون اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آگے ہم اہم بات کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی صرف دعا کو بھی کر دیتے ہیں جو انسان کی کوشش نہیں کر پاتی، اس لیے نماز کے بعد دعا کرے اللہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان محبت اور سکون پیدا کرے۔ تو بہنوں یاد رکھیے، شوہر کا یہ کہنا کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ صرف ایک وقتی کیفیت ہے۔ اگر بیوی صبر کرے، اس لمحے خاموش رہے، بعد میں نرمی سے بات کرے تو رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس طرح کا موقع کبھی نہیں آتا۔ سچ یہ ہے کہ صبر، عزت، محبت تین چیزیں ہیں جو ہر شوہر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی شدہ زندگی کو سکون، خوشی اور محبتوں سے بھر دے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔